بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ میں جو ہے اپنا ویلاگ اسٹارٹ کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سیفٹی کے اوپر بہت سارے ویلاگس اور بھی کر چکے ہیں. آج کا ٹاپک اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جس جگہ پر رہتے ہیں یا اپنی خون پسینے کی کمائی ہم جہاں اسپینڈ کرتے ہیں، جہاں لگاتے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق 300 بلڈنگیں رہنے کے قابل ہی نہیں. سول ڈیفینس کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو انہوں نے فلفل ہی نہیں کیا. آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایک 16ویں مالے کے اوپر کوئی گھر لے لیتے ہیں تو کیا آپ وہاں سے ایک دم زمین پر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا آگ لگنے کی صورت میں آپ اپنی اس فیملی کو جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی اس بلڈر کو دے دی ہے، جو صرف جو ہے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ان کو آپ کی سیفٹی کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، کیا آپ جب فلیٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی ذہن میں یہ رکھا ہے کہ جی یہاں پر فائر الارم سسٹم موجود ہے، فائر ڈیٹیکشن سسٹم موجود ہے، کیا یہاں پر ہائیڈنٹ سسٹم موجود ہے، کیا یہاں فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہوئے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی انتظامیہ کو بولتے ہیں کہ جی گاڑی لیٹ پہنچی، اس نے فون نہیں اٹھایا، فلانے نے یہ کیا، انتظامیہ کسی کام کی نہیں ہے، گورنمنٹ بالکل کوئی کام نہیں کر رہی ہے. لیکن جب میں 1 کروڑ روپے کا فلیٹ پرچیز کر رہا ہوں تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جہاں میں نے اپنی فیملی کو رکھنا ہے، جہاں میری والدہ رہیں گی، جہاں میری بہنیں رہیں گی، جہاں میری مائیں رہیں گی یا میرے معصوم بچے رہیں گے، اگر میں کام پر ہوتا ہوں اور وہاں پر کوئی فائر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ باحفاظت گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کوئی ارتھ کوئی آ جائے خدا نخواستہ تو کیا وہ باہر سیف مقام پر پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے گھر کے اوپر اس کی کوئی ڈرل کری ہے؟ کیا ہم جن بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں کیا وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا اس بلڈنگ میں جہاں ہم سالوں سے رہ رہے ہیں یا ہم ہم نے ایک پرچیز کی ہے کوئی چیز تو کیا وہاں پر ہم نے یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیسک انفارمیشن ہمارے ملک میں ہی اتنی کم ہے کہ ایک عام خریدنے والا تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار یوز بلڈنگ سے 5 لاکھ روپے کم ہے تو لہٰذا مجھے یہاں پہ کمیشن بھی کم دینا پڑے گا تو میں اس کو فوری طور پہ خرید لیتا ہوں. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ آپ کی روح کانپ جائے. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اپنے معصوم بچوں کو باہر لٹکایا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے باہر اور وہ اندر جل رہے ہیں. کیا یہ پچھلے دنوں بنگلہ دیش کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے پچھلے دنوں یہ چائنا، جاپان یا امریکہ کے اندر ہونے والی فائر جس کے اندر معصوم بچے اور مائیں بہنیں جن کا ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک غلط پرچیز سے ان کا نقصان ہو گیا، تھوڑے سے پیسے بچانے کی وجہ سے. بلڈر نے کبھی یہ انشور کیا ہے آپ کو کہ جی بے شک کراچی میں 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے لائٹ نہیں ہو لیکن میرا فائر الارم سسٹم چلتا رہے گا، جیسی آگ لگے گی سب کو پتہ چلے گا، سیف مقام پر چلے جائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ انشور کرایا ہے آپ کو کہ ہائیڈنٹ سسٹم میرا 24 گھنٹے چلتا ہے؟ کیونکہ آپ اس وقت کراچی کے اندر 20 مالے کی بلڈنگ بننا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ روڈ پر نکلے اور آپ کو اس ہاتھ پہ اس ہاتھ پہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ کیا وہاں پر ایک مناسب ڈسٹنس کی ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہے؟ کیا وہاں سے سارے لوگ ایک ہی وقت میں اتر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ صرف وہ کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بڑی بڑی جو ہے وہ آفات سے بچا کر رکھا ہے، آج تک رکھا ہے. اگر آج آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بلڈر کے پاس جائیں اور جا کر یہ مناسب سیفٹی پریکاشنز آپ ان سے مانگیں. یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ ان کو 4,000، 5,000، 10,000، 20,000 تک مینٹیننس کے نام پر ہر مہینے پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بیسک کیا چیزیں دیتے ہیں؟ وہ آپ کا کچرا اٹھا لیتے ہیں، وہ آپ کی گھر کے آگے سے جھاڑو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک نارمل کام ہے جو ہماری گھر کی خواتین بھی کر لیتی ہیں. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے، اگر آگ لگ جائے تو کیا اس بلڈنگ کے اندر کوئی ایسا
مناسب انتظام موجود ہیں جس سے آپ کی فیملی محفوظ رہے. کچرا اگر ایک دن نہ بھی اٹھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ ایک دن بھی لگ گئی تو بلڈنگ کے سارے لوگوں کو ماننے کے لیے وہ کافی ہے. ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہے, جس طریقے سے سن گورنمنٹ ہے یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے, دیکھیں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر بندہ یہاں پر صرف نوٹ چھاپنے کے لیے بیٹھا ہوا. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے, آپ اپنی فیملی کی سیفٹی کے ذمہ دار ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ وہاں جا کر نوٹ کر لیں, جیسے کہ مناسب ایویکویشن وہاں موجود ہے. بلڈنگ سے جب آپ کی فیملی باہر نکلے گی تو کیا وہ بلڈنگ کے نیچے ہی کھڑی رہے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ بلڈنگ کولیپس ہو کر وہ آپ کی فیملی پر ہی گر جائے تو وہ مناسب ایویکیشن نہیں ہے. ایک مناسب جگہ پر آپ کی فیملی کو باہر نکلنے کا راستہ, ایمرجنسی ایگزٹ روٹ وہاں پر موجود ہونا چاہیے. فائر ایکسٹنگوشر ہر فلور پر, ہر جگہ پر, ہر پینل کے قریب CO2, DCP, واٹر ٹائپ یہاں لگے ہونے چاہیے. وہاں پہ فائر ہائیڈرنٹ سسٹم ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا سسٹم وہاں پر بٹھا دیں. آپ وہاں سیکیورٹی کے نام پر پیسہ تو لیتے ہیں نا بلڈر, ٹھیک ہے, تو وہ جو سیکیورٹی ہے کیا وہ 2 لوگ سول ڈیفینس میں بھیجا کر 1-2 دن کی ٹریننگ لے کر کیا وہ فائر فائٹر نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ چیزیں میں ایک سیمینار تھا, اس کے اندر میں نے گیا اور میں نے جا کر ایک بہت لمبی سی اسپیچ دی. اینڈ میں نے ایک جملہ کہا کہ سیفٹی از ویری ایکسپینسو اف یو تھنک. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیفٹی بہت مہنگی ہے تو آپ ایک ایکسیڈنٹ ٹرائی کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سیفٹی کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ بہت سستی ہے. میری آپ سے دل سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میرے میسیج کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اپنے معصوم بچوں کو, اپنی بہترین فیملیز کو ایسی جگہوں پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سیفٹی کا فقدان ہے جہاں پر, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے روٹ, کمزور بالکنیاں اور ہر طریقے سے وہ ایک کمزور بلڈنگ ہے. تو میری ریکویسٹ کو آپ سمجھیں, ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل کی گھنٹی بجائیں, ان کو شیئر کریں, کیونکہ یہ ہم انسانی بقا کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. یہ وہ سرویز ہیں جو میں آپ سے صرف کہہ نہیں رہا ہوں, اگر آپ گوگل کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کے ایویڈنس بھی مل جائیں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ, سیفٹی بہت سستی ہے, کیونکہ جب آپ ایکسیڈنٹ ٹرائی کریں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.